یہ جو 38 دن ہے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال بدقسمتی سے وہ ہو گئی اور روکتے روکتے ہو گئی. تو اب بھی اس بات کا اندیشہ تو ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے وہ یہ کام شروع نہ ہو جائے، لیکن بہرحال بالآخر کوئی بھی جو ہے وہ ایسا معاملہ ہو، جنگ ہو یا تنازع ہو، اس کا حل تو ٹیبل پہ بیٹھ کے رانا صاحب اور آپ اگر مذاکرات ٹائم میں کہ لائن بالآخر دیکھیں، کامیاب ہونا ہی ہونا ہے. if you look at the timeline، اگر آپ اپنی جو انفارمیشن ہے آپ کے پاس یا جو آپ کی اپنا انالیسس ہے، اس میں آپ کو کیا ٹائم لائن نظر آ رہا ہے؟ اس تمام جنگ ریسٹارٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، یا ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ کہنے کے بعد کہ اس ٹائم پر سیز فائر انڈیفینٹ ہے، وی وانٹ ٹو گیو ایران اے چانس، اس کی وجہ سے شاید معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ what do you see, how do you see it؟ نہیں دیکھیں، بات تو یہ ہے نا کہ ہرمز، آبنائے ہرمز کا جو بند ہونا ہے، یہ اس وقت پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ ایک مشکل اور ایک اکنامک کرائسس کا باعث بنا ہوا ہے. تو یہ کھل گئی تھی، اس کے بعد ضرورت نہیں تھی یہ اس بیان کی کہ جی ناکہ بندی جو ہے وہ جاری رہے گی اور یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے. اور چلو اگر یہ بیان تھا تو پھر آگے سے چلو اس بات کو اتنی جلدی جو ہے وہ دوبارہ واپس اسی پوزیشن میں لانے میں، یعنی اگر دونوں طرف سے تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا سا صبر ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ سارے ملک جو ہے وہ مل کے اس بات پہ پریشر دیتے تو یہ ناکہ بندی جو ہے یہ ختم ہو جاتی. لیکن بہرحال انہوں نے بھی پھر دوسرے دن ہی دوبارہ آبنائے ہرمز کو بند کر دیا، اور اب وہاں پہ یہی پوزیشن ہے. ان کا یہ ہے کہ ناکہ بندی پہلے بند ہو تو پھر ہرمز کھولی جائے گی، ان کا یہ ہے کہ ہر قیمت پہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھولی جائے. تو اس میں فرق کیا ہے؟ اگر ناکہ بندی بھی ختم ہو جائے اور آبنائے ہرمز بھی کھل جائے تو پوری دنیا کا، پورے خطے کا تو مسئلہ حل ہو گیا نا. اس کے بعد جو باقی دونوں چیزیں ہیں، ایران اس بارے میں ان کی یہ سٹیٹمنٹس ہیں روز آتی ہیں، ایران اس بارے میں پوری طرح سے ڈٹرمنڈ ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا. تو بنیاد وہی ہے، تو اس کے اوپر جو وہ یورینیم کی افزودگی کا جو لیول ہے، اس لیول کو کم کیا جائے یا اس کو ڈیفیوز کیا جائے، یہ کوئی اتنا بڑا جھگڑا نہیں ہے. جب ایک فریق اس بات کے اوپر ڈٹرمنڈ ہے اور بڑا واضح ہے کہ جی میں یہ نہیں کروں گا. لیکن رانا صاحب یہ جھگڑا تو بن گیا تھا نا، I'm sorry I'm cutting you short، لیکن جھگڑا تو بن گیا تھا کہ ایران نے کہا تھا کہ جس طریقے سے ہمارے لیے ہماری زمین مقدم ہے، اسی طریقے سے ہمارے لیے یورینیم ہماری زمین کے اندر ہی رہا ہے، یہ بھی مقدم ہے. So that did become an issue unfortunately. لیکن انہوں نے اس کو ڈیفیوز کرنے کی تو بات کی ہے نا. True. ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کو اٹھا کے کسی اور ملک میں لے جا کے اس کو ڈیفیوز کیا جائے یا ادھر ڈیفیوز کیا جائے، مقصد ڈیفیوز کرنا ہے یا مقصد اس جگہ سے ہے؟ کوئی ملک ڈیسائیڈ ہوا تھا جو ہے نا رانا اسی صاحب؟ کے لیے ٹیبل پہ بیٹھنا تھا. نہیں، میرا خیال ہے ملک کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایران کا موقف یہی تھا کہ انہوں نے یہی بیان دیا تھا کہ ہمارے لیے ہماری سرزمین کی طرح یہ مقدس ہے. اچھا، ایک اور چیز جو کہ امریکہ کی طرف سے بھی بولی گئی، کچھ اس کی جھلکیاں ہمیں بھی نظر آئی کہ صدر پزشکیان نے گلف کے ممالک کو اپولوجائز کیا، اور اس کے بعد پھر IRGC کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ گئی کہ نو اپولوجیز، اینڈ اسی طریقے سے بمباری جاری تھی. کیا ایران میں اس ٹائم پر لیک آف یونیفائڈ لیڈرشپ ہے رانا صاحب یا نہیں؟ دیکھیں، یعنی یونیفائڈ اس میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایرانین قوم نے ایک قوم ہونے کا ثبوت تو دیا ہے. یعنی وہاں پہ کچھ کم تباہی نہیں ہوئی، وہاں پہ بڑی تباہی ہوئی ہے، اور جتنی بمبارمنٹ 40 دن ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں کہ کسی جگہ پہ کسی نے جو ہے وہ اف تک نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ باہر آئے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کا وہ ریلیز کوئی چل رہی ہے اور وہاں پہ بمبارمنٹ شروع ہونا ہو گئی ہے، لوگ بھاگے نہیں ہیں، لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتے رہے. یہ منظر بھی میڈیا کے